بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا، وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو این آر او دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو. میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے. مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے. اور یہ جو دو خاندان ہیں ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا، کیونکہ یہ چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں یہ چوری کیسے کریں گے؟ اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے، کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، اپنی عزت کھو رہے ہیں، اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک، جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں 100 ملین ڈالر کے، پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے 100 ملین ڈالر کے ٹاور ہیں، انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے. سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو. یہ تو میں پھر سے کہتا ہوں رول آف لا سیکنڈ سٹیپ ہے، الیکشنز فرسٹ، رول آف لا سیکنڈ سٹیپ. تیسرا، یہ جو شوکت نے بات کی ری سٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں ان کو ری سٹرکچر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں. پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک، جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے، اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں، فیسیلیٹیٹ کریں، انویسٹرز کو کریں، یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی. اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے، اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیے تھے، ہم نے جو ریگولیشنز ختم کیے تھے، ان کے لیے آسانیاں وہ کرتے جا رہے تھے. جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے، اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی، اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں. جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا، اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگینسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا، کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں، وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا. وہ اداروں کا خوف ہے ان کو. آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے، یہ جو آپ دلدل میں ملک پھنسا دیا. تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا. ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا. یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے. ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئی اے ختم کی، کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے، اس کو ختم کیا. اس کے اوپر آزمیں، اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے. ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے، اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا. آج پاکستان میں جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل. اور پبلک آفس ہولڈر دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے. تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے سکینگ ریزورٹس. تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا انٹیپ پوٹینشل ہے. سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے. سو ٹورزم کے اوپر، کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے، اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے. جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے. اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان، لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے، ٹورزم زونز. وہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے، جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے. لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اور پاکستان میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر
ہم اس ملک کو اب ایک آزاد، خود مختار، سوورن، ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 450 وزیروں کو پچھلے 7-8 سال میں جیلوں میں ڈالو؟ اس لیے رول آف لا کنیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے. میرا ان سے سب سے دیر 30 سال تک رابطہ ہے. انہوں نے شوکت خانہ میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں، پی ٹی آئی کو جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں. وہ پلاٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں، کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور میں مڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے انویسٹرز نہیں. اور اگر ہمارے پاس 1 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 5 لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں، آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں.